بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک دوست نے مجھے دہلی سے خط لکھا کہ اس کا مجھے بڑا رنج ہے کہ مجھ کو رونا نہیں آتا۔ اس بات کا مجھے بڑا رنج ہے کہ مجھ کو رونا نہیں آتا۔ میں نے انہیں لکھا کہ یہ جو نہ رونے پر رنج ہے یہ بکائے قلب ہے، اور بکائے قلب ہی مقصود ہے، بکائے عین مقصود نہیں، اور وہ آپ کو حاصل ہے جس پر خدا کا شکر کیجیے۔ اس سے ان کی بالکل تسلی ہو گئی۔ انہی وساوس میں یہ شکایت بھی داخل ہے کہ عبادت میں لذت نہیں آتی، رونا نہیں آتا، اس لیے ان سب کو قطع کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی اس طریق میں سب سے بڑھ کر مانع ہے۔ بعض طالبین جو ناواقف یا خود رائے ہیں وہ وساوس کے متعلق مطمئن کر دیے جانے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ قیل و قال کرتے ہیں، تو یہ بالکل خلاف طریق ہے۔ ان کو شیخ کامل کا بے چون و چرا اتباع کر لینا چاہیے، اور شیطان لاکھ وسوسے ڈالے مطلق التفات نہ کرو۔ شیطان تو مایوس بناتا ہے، شیخ مانوس بناتا ہے، سو تم مبتلا وساوس ہو کر اس کے پاس نہ پھٹکو، بلکہ وساوس سے اعراض کر کے یکسوئی کے ساتھ انس مع اللہ پیدا کرو، جو اصل مقصود ہے۔ ایک اہل علم نے اپنے عریضے میں یہ دعا طلب کی کہ آخرت میں حضرت اقدس کی معیت نصیب ہو۔ اس پر فرمایا کہ یہ سخت غلطی ہے جس میں اہل علم بھی مبتلا ہے، اور میں بہت لوگوں کو اس پر متنبہ کر چکا ہوں، کیونکہ ابھی یہ کیا خبر کہ آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں۔ لہذا آخرت میں کسی خاص شخص کی معیت نہ مانگے، بلکہ مطلق صالحین کی معیت طلب کر لے۔ اس غلطی میں بڑے بڑے مبتلا ہیں۔ اسی طرح بعض دوسری غلطیاں ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں۔ مثلا یہ ایک عام رسم ہے کہ بیماری میں اکثر بکرا ذبح کرتے ہیں، حالانکہ جان کا بدلہ جان سمجھ کر ذبح نہیں کرتے، بلکہ مقصود صدقہ کرنا ہے، جس کو رد بلا کے لیے حدیث میں معین بتلایا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی خیال ہے تو صرف بکرے کی قیمت صدقہ کر دینے کو یا اتنے کا گوشت بازار سے خرید کر صدقہ دے دینے کو دل کیوں گوارا نہیں کرتا؟ اس سے ثابت ہوا کہ ضرور دل میں چور ہے، اور ذبح ہی کو دفع بیماری میں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، اور یہی فاسد عقیدہ دل میں جمع ہوا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہو جائے گی۔ انہی باتوں سے تو لوگ مجھے متشدد کہتے ہیں، لیکن میں یہ باتیں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، قرآن و حدیث و قواعد و اصول فقہ ہی کی بنا پر کہتا ہوں، پھر تشدد کا الزام کیسا؟ ایک بات بہت کام کی ہے، طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ اپنے مریدوں کے سامنے اہل بدعت کی حکایات و اقوال بیان مت کرو، جو خالی الذہن ہوں گے ان کے ذہنوں میں وہ واقعات پہنچیں گے، اس سے ان کے ذہنوں پر برا اثر ہوگا، لہذا وہ واقعات ہی مت بیان کرو۔ اسی طرح کی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، اور اس وقت مجھ کو اسی کا سنانا مقصود ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ مذمت کے عنوان سے فاحشہ عورتوں کے واقعات بیان کیا کرتے ہیں، سو یہ بھی نہ چاہیے، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان واقعات کی برائی بیان کر رہے ہیں، مگر ان کے نفس کو ان واقعات میں لذت آتی ہے، اس لیے ایسے واقعات کا تذکرہ بھی نہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ مولانا اسماعیل شہید کے قافلے میں ایک شخص شہید ہو گئے تھے جن کا نام بیدار بخت تھا۔ وہ دیوبند کے رہنے والے تھے، ان کی شہادت کی خبر آ چکی تھی۔ ان بیدار بخت کے والد حسب معمول دیوبند میں اپنے گھر میں ایک رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، اور پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا تو ان کے لڑکے بیدار بخت ہیں۔ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان کے متعلق معلوم ہو چکا تھا کہ شہید ہو چکے ہیں، یہ کیسے آ گئے؟ بیدار بخت نے کہا کہ جلدی کوئی فرش وغیرہ بچھائیے، مولانا اسماعیل صاحب اور سید صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے والد نے فوراً ایک بڑی چٹائی جو نئی خریدی تھی بچھا دی، ایک مجمع اس فرش پر بیٹھا۔ بیدار بخت سے ان کے والد نے کہا، تمہارے کہاں تلوار لگی تھی؟ تمہارے جسم پر کہاں تلوار لگی تھی؟ انہوں نے اپنا ڈھاٹا کھولا اور اپنا نصف چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے باپ کو دکھلایا۔
کہ یہاں تلوار لگی تھی۔ ان کے باپ نے کہا کہ باندھ لو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سب حضرات واپس تشریف لے گئے۔ صبح کو بیدار وقت کے والد کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں خواب تو نہ تھا، مگر چٹائی پر دیکھا تو خون کے قطرے موجود تھے۔ یہ وہ قطرے تھے جو بیدار وقت کے چہرے سے گرتے ہوئے ان کے والد نے دیکھے تھے۔ ان قطروں کے دیکھنے سے وہ سمجھے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ اس قصے کی خبر جب مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کے والد مولانا مملوک العلی صاحب نے سنی تو وہ اس قصے کی تحقیق کے لیے نانوتا سے دیوبند تشریف لائے اور بیدار وقت کے والد صاحب سے اس قصے کو سنا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے والد نے مولانا یعقوب صاحب سے کہا اور مولانا محمد یعقوب صاحب نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ بیدار وقت کے والد بھی بزرگ اور تہجد گزار تھے۔ اس حکایت کے سب راوی عالم اور بزرگ ہیں بجز میرے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نے بڑی پاکیزہ بات فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام مثل حکما کے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے جو اعمال کی خاصیتیں بیان کی ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے اطباء نے ادویہ کے خواص بیان کیے ہیں کہ مثلا گل بنفشہ میں یہ خاصیت ہے اور فلاں دوا کا یہ اثر ہے۔ سو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مضاد مخالف اثر والی چیز بھی استعمال کی جاوے تب بھی وہی اثر ظاہر ہوگا، بلکہ دوا کی اس خاصیت کا ظہور مقید ہوتا ہے بعض شروط کے ساتھ۔ اگر وہ شروط پائی جاتی ہے تو وہ خاصیت ظاہر ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام نے جو اعمال کی خاصیتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو ہر مقام پر وہ ان خواص کے ظاہر ہونے کو کسی شرط کے ساتھ مقید نہ فرمایا ہو، مگر کلیات سے در حقیقت وہاں کچھ شرائط ملحوظ ہوتے ہیں کہ ان خواص کا ظہور ان شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ بس اگر حدیث میں دخول اولا بھی مراد ہے تب بھی مراد حدیث کی یہ ہوگی کہ اس قول میں یہ خاصیت ہے بشرطے کہ اس کے ضد کی مقتضا نہ پائی جائے۔ ایک صاحب کچھ پریشان تھے، حضرت والا نے ان کو درود شریف کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ درود سے رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے اس سے پریشانی بھی رفع ہوگی۔ حافظے کے لیے فرمایا کہ 5 نمازوں کے بعد سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر 11 بار یا قویو پڑھنا حافظے کے لیے نافع ہے۔ معاندانہ طرز اختیار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ایسے ہی شخص کا کام ہے جو اپنے عیوب سے غافل ہو، ورنہ اگر 2 شخصوں کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو اور آخر کار ان میں سے ایک کو رہائی ہو جائے تو کیا وہ دوسرے مبتلا پر غصہ کرے گا کہ تو نے ایسا جرم کیوں کیا تھا کہ جس کے سبب سے تجھ کو پھانسی کا حکم ہوا؟ کیونکہ وہ خود ہی تو بال بال بچ گیا ہے اور آئندہ کا حال معلوم بھی نہیں۔ تو یہاں اپنی ہی حالت کی کیا خبر ہے کہ کل ہماری کیا حالت ہوگی، اور جو دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اور تقویٰ طہارت تو بڑی چیز ہے، خود نفس ایمان بھی اپنے مستقل اختیار میں نہیں ہے، بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا فرما رکھی ہے، لیکن وہ جب چاہیں سلب بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً انفاس العارفین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میرا قلب جاری ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو۔ جب وہ چلا گیا تو شاہ صاحب نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ اس شخص کو خبط ہو گیا ہے، اس بیماری کو خفقان اور اختلاط کہتے ہیں، اس کو یہ قلب کا جاری ہونا سمجھ رہا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے قلب کے جاری ہونے کی حقیقت بیان فرمائی کہ اس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور بس۔ فرمایا بعض لوگ شکایت کیا کرتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے کہ دعا مانگنا ضروری ہے، مگر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دعا میں جی ہی نہیں لگتا، اس لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سو وجہ اس شکایت کی یہ ہے کہ لوگوں کو دعا کی خاصیت معلوم نہیں۔ دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کثرت سے مانگی جائے تو اس میں جی لگتا ہے،
یہی حکمت ہے کہ دعاؤں کو 3 بار کہنے کو سنت فرمایا گیا ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو اور نافع ہے۔ فرمایا حضرت حق تعالی شانہ کی محبت کا اصل سبب اعمال صالحہ ہیں، محض ذکر و شغل سے اصلی محبت نہیں پیدا ہوتی، البتہ اعمال خلوص کے ساتھ کیے گئے ہوں، باقی نرے ذکر و شغل سے صرف ایک خیالی عارضی شورش پیدا ہوتی ہے جو تھوڑے دنوں کے بعد رفع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی ہی کیفیت کے زوال کا احساس کر کے ایک مولوی صاحب نے مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے ذکر میں پہلی سی لذت محسوس نہ ہونے کی شکایت کی، تو مولانا نے فرمایا کہ مولوی صاحب تم نے سنا نہیں کہ پرانی بیوی اماں ہو جاتی ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ذاکر و شاغل ہے، مگر باوجود اس کے ان کی حالت یہ ہے، کیونکہ اس سے اصلاح کامل اور رسوخ پیدا نہیں ہوتا، اس سے اصلاح کامل اور رسوخ پیدا نہیں ہوا تھا، اور نرے ذکر و شغل سے اصلاح ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر رذیلے کا علاج جداگانہ ہے، اگر ایک رذیلہ بھی باقی رہے گا تو راستہ اس وقت تک بند ہے، بلکہ ذکر سے بعض مرتبہ فاسد الاستعداد کا مرض بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ اپنے کو جاہل سمجھتا تھا، پھر علم پڑھ کر اپنے کو عالم سمجھنے لگا، مگر خیر اب تک اپنے کو طریقت سے ناواقف سمجھتا تھا، مگر جب ذکر و شغل کیا تو اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھنے لگا، تو اس طرح ذکر سے بعض مرتبہ عجب پیدا ہو جاتا ہے، جس کا علاج ذکر و شغل کے علاوہ دوسرے مجاہدے سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا جس شخص کے دل میں باوجود دعوائے دین کے دین اور اہل دین کی وقت نہ ہو، جس شخص کے دل میں باوجود دیندار ہونے کے دعویٰ کے دین اور اہل دین کی وقت نہ ہو، اس کے ساتھ عرفی خوش اخلاقی برتنے کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے اس کا دین اور بگڑتا ہے۔ فرمایا حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کی ایک رشتہ دار تھی جس کا نام بی بی چھکو تھا، بڑی تیز مزاج تھی۔ ان سے کسی نے یہ کہا کہ مولانا اسماعیل شہید بیوی کی سحنک کو منع کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے حوالے سے ایک رواج تھا، رسم کچھ سحنکوں میں تیار کیا جاتا تھا، اس کو بیوی کی سحنک کہتے تھے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید کے بارے میں وہ رشتہ دار تھی، ایک قریبی رشتہ دار بادشاہ کی، اس عورت سے کسی نے شکایت کی، وہ بھی کرتی تھی یہ عمل، یہ بدعت کہ مولانا بیوی کی سحنک کو منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ ان کو۔ مولانا اسماعیل شہید کو واعظ کے حوالے سے بلایا گیا، حیلہ یہ کیا گیا کہ فلاں صاحبہ کے گھر میں بیان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ، مولانا کو حیلے سے بلایا گیا۔ مولانا کو اس واقعے کی بالکل خبر نہ تھی اور بالکل خالی ذہن تھے۔ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بی چھکو سے کسی نے اس طرح لگایا ہے۔ مولانا نے بی چھکو کو اس طرح سے سلام کیا، اماں سلام۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل، میں نے سنا ہے کہ تم بیوی کی سحنک کو منع کرتے ہو۔ فرمایا اسماعیل کی کیا مجال ہے جو بیوی کی سحنک کو منع کرے، بیوی کے ابا جان خود منع کرتے ہیں۔ کہا یہ کیسے؟ آپ نے کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار پڑھ کر اس پر ایک مبسوط تقریر کی، جس سے خود وہ خاندان کی رئیس خاتون تائب ہو گئی اور کہا کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بیوی کے ابا منع کرتے ہیں، ہم تو ان کی رضامندی ہی کے لیے کرتے تھے، جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیوں کریں۔ بیوی کی سحنک شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی ہوتی تھی۔ اس کے خاص آداب ہیں، یہ کہ کھانے والے کوئی دو خصمی نہ ہو، اس کو کوئی مرد نہ دیکھے وغیرہ۔ ایک مرتبہ جب شاہ عبد القادر کے ہاں بیوی کی سحنک ہو رہی تھی تو مولانا اسماعیل شہید پہنچ گئے۔ مولانا نے منع فرمایا۔ شاہ صاحب نے مولانا سے فرمایا کہ اسماعیل، یہ تو ایصال ثواب ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ حضرت پھر اس آیت کے کیا معنی ہیں؟
وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ واقعی درست ہے، ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا اور گھر میں عورتوں کو منع کر دیا کہ خبردار آئندہ اس کو کوئی ہرگز نہ کرے. بعض چیزیں روایتی طور پر ان اکابر کے گھروں میں بھی تھی، لیکن جیسے جیسے ان کے سامنے حق آتا، علم آتا، یہ استکبار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، فوراً حق کو قبول کر لیتے اور اس کی اصلاح کر لیتے تھے. فرمایا کہ مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے گھر میں چیٹیاں بہت کثرت سے پھیل گئی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک سوراخ میں سے مسلسل آ رہی تھی. میں نے ایک کاغذ کے اوپر یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون لکھ کر اس سوراخ پہ رکھ دیا. پھر تھوڑے ہی دیر میں ساری چینٹیاں واپس اس میں چلی گئی. یہ واقعہ سنا کر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس عملیات اسی طرح سے شروع ہو گئے کہ جو آیت یا دعا جس موقع کے مناسب محسوس ہوئی وہی لکھ کر دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسی میں اثر فرما دیا. یعنی حضرت کے ہاں کوئی باقاعدہ آج کل کے قسم کے عملیات نہیں تھے، البتہ جو آتا اپنے شیخ کی وصیت کی وجہ سے کچھ اس کو لکھ کر دے دیتے. کیا لکھ کر دیتے؟ وہ جو پریشانی ظاہر کر رہے ہیں اس کے مناسب کوئی آیت ذہن میں آتی، اور جید حافظ قرآن تو تھے ہی حضرت، تو کوئی سی آیت آتی ذہن میں کہ بھئی یہ اس میں یہ مضمون ہے، اس مضمون سے یہ مناسبت ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بتا دیتے. دیہاتی ہوتے ان پڑھ گوار لکھ کے دے دیتے تھے، بس اللہ پاک اسی میں برکت و شفا عطا فرما دیتے تھے. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت نابینا ہو گئے تو میں کبھی بھی ویسے ہی جا کے چپکے سے بیٹھ نہیں جاتا تھا، بلکہ جب بھی گیا پہنچ کر یہ کہہ دیا کہ اشرف علی آیا ہے. جب چلنے لگا تو کہہ دیا کہ اشرف علی رخصت چاہتا ہے. ویسے ہی چپ کے جا کر بیٹھنا تجسس کے مشابہ ہے، اور تجسس سے تشبہ بھی تجسس ہی ہے. آنے جانے کی اطلاع سے یہ فائدہ تھا کہ اگر حضرت کو کوئی بات میرے سامنے نہ فرمانی ہو تو رک جائیں. حضرت سماجی تہذیب اور انسانی راحت رسانی والے اخلاق حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے امتیازات میں سے ہر چیز میں نہایت سماجی تہذیب کو ملحوظ رکھتے تھے، اور انہی باتوں کو ملحوظ رکھنے سے سماج میں ایک دوسرے سے رنجشیں نہیں ہوتی، شرمندگیاں نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی. اب تو ہر قسم کی بے تہذیبی کو کمال سمجھا گیا ہے اور فخر سے بولتے بھی ہیں کہ میں ایسا کر دیا، میں ایسا کر دیا. دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ایک حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، وہ کبھی محتمم بھی رہے ہیں. ان کے زمانے اہتمام میں ایک طالب علم کسی انتظام میں آپ سے خفا ہو گیا اور مقابلے میں برا بھلا کہا، یعنی کچھ سخت بات کر دی محتمم سے. حضرت حاجی صاحب اس وقت خاموش ہو گئے. دوسرے وقت ڈومنی والی مسجد میں جہاں وہ طالب علم رہتا تھا خود تشریف لے گئے اور ان طالب علم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجیے گا، آپ نائب رسول ہیں، آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوارا نہیں ہے. یہ واقعہ سنا کر حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ محتمم اور ایک ادنا طالب علم کے سامنے یہ حال، اب تو امید نہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں. روز بروز تغیر ہوتا جا رہا ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و حالات بیان کر رہا تھا. اس جلسے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد ایک وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے جو بہت مزے لے رہے تھے اور ایک حالت طاری تھی. انہوں نے اسی حالت میں مجھے مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا
تو منور از جمال کیستی، تو مکمل از کمال کیستی. یعنی کس کے جمال سے تو اتنا منور ہوا ہے اور کس کے کمال سے اتنا کامل ہوا ہے. میں نے فی البدی جواب دیا، من منور از جمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم. بس میں تو میرے حاجی صاحب ہی سے منور ہوا ہوں اور انہی سے مکمل ہوا ہوں. بہت سے لوگ صرف معصیت ہی کو معصیت سمجھ کر اس سے اعتراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. جن کو دین کا شوق ہے، جو دیندار بننا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں کہ لایانی بھی بہت نقصان چیز ہے. اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کسی لایانی کام یا کلام میں مشغول ہو. بیکار فضول باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، کام بھی نہیں کرنے چاہیے، باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اس سے غیر معمولی نقصان سالک کا ہوتا ہے. اس لیے پہلے مشائخ نے 4 چیزیں تربیت کے لیے لازمی پرہیز کے طور پر رکھی تھی. قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام. یہ 4 چیزوں پر بہت محنت کراتے تھے. کم بولو، کم کھاؤ، کم سو اور لوگوں سے کم ملو. جس قدر ہو سکے تنہائی میں رہو. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں قوا کمزور ہے، اس لیے میں کم کھانے اور کم سونے کی بات تو نہیں کہتا، لیکن کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا یہ تو بہرحال لازمی اور ضروری ہے. اس کے بغیر ترقی مشکل ہے. اور آج کل کثرت اختلاط، کثرت کلام یہی عام چیز ہے اور اسی میں سب مبتلا ہیں. تو اس دور میں کھانا تو کم نہ کرے، اپنی تقاضے شکم کے مطابق سیر ہو کر کے کھا لے، لیکن سادہ کھانا کھانے کا استعمال کریں. جتنا سادہ کھانا کھائے گا صحت اتنی مضبوط رہے گی، مستحکم رہے گی. تو اس کا اہتمام کر لیں. مثلاً اتنا ہی اہتمام کر لیں کہ جو گھر میں بنے وہی کھائے، جس کے بچپن سے عادی ہے وہی کھائے. چستی رہے گی، نہیں تو سستی طبیعتوں میں پیدا ہوگی. اور سستی سے دین بھی غارت ہوتا ہے، دنیا بھی غارت ہوتی ہے. اس لیے سستی سے بچنا چاہیے. اور بہت سونے کا حال یہ ہے کہ آدمی رات میں وقت پر سو جائے اور وقت پر اٹھ جائے. دن میں آدھا گھنٹہ کم سے کم قیلولہ کر لے، آدھے سے 1 گھنٹے تک جتنا اپنے مصروفیات میں ٹائم مل سکے. دوپہر کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر سستا لیا، بس اتنا کافی ہے جسم کے حق ادا ہونے کے لیے اور جسم میں سلامتی کے لیے، چستی کے لیے. اتنی نیند ضروری ہے، اتنی نیند کر لے. باقی باتوں میں وقت خراب نہ کرے، کام کرے. آدمی لکھے، پڑھے، مطالعہ کرے. اور بہت سے طالب علم ہیں، ان کو وقت ہے، آسانی سے اسباق یاد ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو اب ان کا کام تو جلدی ہو گیا، اپنا کام ختم ہوتے ہی تھوڑی سی بے فکری پیدا ہوئی تو فضولیات میں لگ جاتے ہیں. دوسرا طالب علم جس کا ذہن اور حافظہ اتنا تیز نہیں ہے، اس کو ایسے آدمی سے الگ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنا کام کر لے گا اور اس کے بعد آپ کا وقت خراب کرے گا. ہمارا کام ہوا نہیں ابھی تک، اسی میں وہ تو پاس ہوتا رہے گا، ہم اب مصیبتیں پھنسے رہیں گے. اس لیے ایسے شخص کو جس کا کام جلدی ہو جاتا ہے، ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے پڑھے ہوئے کو سمجھ لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا میرا کام ہو گیا ہے، لہذا وہ فضول کام شروع کرتا ہے.
تو فضول کاموں سے جس کا کام ابھی نہیں ہوا اس کا ڈسٹربنس ہوتا ہے، تو کسی کو نقصان پہنچانے سے کیا فائدہ ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچانا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ایسے طالب علموں کو جن کا کام جلدی ہو جاتا اور وقت بچا ہوا ہے، ابھی پڑھائی کا ٹائم ختم نہیں ہوا اور اپنا کام ہو گیا، دل کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی میں مطمئن ہو گیا کام سے، تو اس کو خارجی مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ اللہ نے موقع دیا ہے، فائدہ اٹھاؤ، وقت تمہارا بچ رہا ہے تو خارجی مطالعہ کرو۔ خارجی مطالعہ فضولیات کا نہ کرو، بہت زیادہ نفع کے جو چیزیں ہیں اپنے لیے اس کا انتخاب کر کے اپنے اساتذہ سے پوچھ کر اس کا مطالعہ کرو۔ بالخصوص اکابر دیوبند رحمہ اللہ کی سوانح حیات، ان کے ملفوظات پڑھیں، سوانح پڑھیں، زندگی میں کیسے کمال پیدا ہوا، احوال و واقعات ہی سے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، اور پھر اس سے اس کو راستہ بھی ملتا ہے کہ میں بھی اپنے اندر کیسے کمال پیدا کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ جب تک راستے سے کسی گزرے ہوئے کو نہیں دیکھیں گے کیسے کام چلے گا۔ لوگ تفریح گاہوں میں جاتے ہیں تو گائیڈ کو لے لیتے ہیں، 100-200 روپے مانگ لیتا ہے، وہ دے بھی دیتے، لیکن یہ کہ خالی در و دیوار گھومتے رہیں، اس کے بجائے وہ کچھ اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہے، کچھ تاریخ اور حالات بتاتا ہے، سچے جھوٹے اللہ کو معلوم، لیکن بہرحال بتاتا تو ہے کہ صاحب یہاں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، یہاں سے بادشاہ دیکھا کرتے تھے، یہاں فوج رہا کرتی تھی، یہاں یہ ہوا کرتا تھا، اسے کیا پتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، ایسے یہ کے بعد دیگرے کچھ چیزیں اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ جو ہیں تنہا گھومنے پھرنے کو ٹائم خراب ہونا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تعارف بھی ہوتا رہے تو پھر اس پوری عمارت سے، اس پورے قلعے سے اس سے ایک تاریخ ملتی ہے، ایک تصور ذہن میں بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کے سامنے شخصیتیں نہ ہوں تو آدمی کوئی تصور اپنے مستقبل کا نہیں بناتا، اپنی زندگی کا کوئی تصور نہیں بناتا، کمالات کا کوئی نقشہ نہیں تیار کرتا اگر سامنے عملی مثالیں نہ ہوں۔ اسی لیے بزرگوں کی سوانح محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی، اسی لیے صحابہ کے احوال محفوظ کیے گئے، اسی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی حفاظت کی گئی، انہیں لکھا گیا، محفوظ کیا گیا، اور اسی وجہ سے قرآن میں انبیاء کے واقعات محفوظ کر کے دکھائے گئے۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے دین میں پختگی پیدا ہونے اور جذبات میں نکھار اور سدھار آنے کے واسطے کہ اہل اللہ، علماء، محدثین، فقہاء، دعات اسلام، غزات اسلام کے احوال سے ہم واقف ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں کتابوں میں تو یعنی درس میں تو نہیں ملیں گی۔ بہت سے بہت جو لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں انہیں مغازی اور مناقب میں صحابہ کا کچھ نقشہ ملے گا اور سامنے آئے گا، لیکن جو باقاعدہ مرتب کیے ہوئے سوانح ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں دلچسپی بھی ہے اور بڑی عبرت اور بہت نفع بھی ہے اس کے اندر۔ اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ اس کا تھوڑا خیال دھیان رکھیں۔ بہت وقت ملتا ہے، لایانی میں صرف ہوتا ہے، بعض طالب علم گھومنے پھرنے کے عادی ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ بھئی سکون کا تعلق تو آپ جس چیز کا عادی بن جائیں گے اس سے مل گا۔ اگر مطالعے سے سکون تو مطالعے سے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا اخیر عمر میں علاج کر رہے تھے، ان کے ایک عزیز رشتہ دار جو بے تکلف بھی تھے اور طبیب حاذق تھے، وہی ان کا علاج کر رہے تھے۔ انہوں نے مطالعے سے حضرت کو منع کر کے رکھا ہوا تھا، تو ایک دن گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت مطالعے میں مشغول ہیں، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ طبیب ہیں کیا؟ آپ نے طب کہاں پڑھی؟
اور فرمایا کہ تمام اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ مریض کو اس کی پسند کی مشغولیت سے صحت میں مدد ملتی ہے، اور میری پسند اور میری خوشی مطالعے میں ہے۔ اگر آپ اس سے روکتے رہو گے تو میری جو صحت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہاں طب آپ نے پڑھا ہے؟ طب کا بنیادی اصول تو یہ ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے اپنا شوق یہ بنا لیا تھا، مطالعے کا شوق بنا لیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد پڑھاتے تھے، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب سیتاپوری، اور دارالعلوم سے نکلنے کے بعد دارالعلوم حیدرآباد میں بھی پڑھاتے تھے۔ وہ کہیں اپنے گاؤں میں ہوں گے، وطن میں، بہت بیمار، تو بڑی خستہ حالت ان کی، 2 آدمی اٹھا کر بٹھا رہے ہیں اور حالت، کپڑے وضاقتہ سب سے نہایت خستگی نظر آ رہی ہے۔ کسی نے دعا کی درخواست کے لیے وہ کیفیت بھی ان کی یوٹیوب پر ڈال دی۔ اب علماء کے حلقوں میں ادھر ادھر چل پڑی۔ جس وقت میں دارالعلوم حیدرآباد پہلی دفعہ گیا تو وہ پڑھاتے تھے، وہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ان کو کئی دفعے فیض العلوم لا کر جمعرات کو بیانات بھی کروایا تھا۔ بہت اچھے ادیب اور خطیب تھے، عربی کے اردو کے بہترین ادیب۔ دارالعلوم حیدرآباد میں دیوان متنبی پڑھاتے تھے، اور کمال یہ تھا کہ جو عربی کے شعر کا ترجمہ کرتے تھے وہ اردو کے کسی شعر سے کرتے تھے۔ اتنا عبور حاصل تھا ان کو اردو ادب اور عربی ادب کے اوپر۔ خیر، وہ اللہ شفا دے، صحت دے۔ تو ایسی خستہ حالت میں اتنے بڑے دارالعلوم کا مدرس اس طریقے سے، لیکن لوگ جو اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو ہاتھ میں کتاب ہے، وہ اس ہاتھ میں سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ میں سے اس ہاتھ میں۔ تو آخری وقت حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمت اللہ علیہ، ان کا تو انتقال بھی ہو گیا۔ بہت خدمت کی، سنت کی بمقابلہ بدعت، اور بہت اس کی وجہ سے دنیاوی آزمائشوں سے گزرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آخرت کی آزمائشوں سے بچا لے گا۔ تو اخیر وقت تک بھی مشغلہ کتابیں دیکھنا، تحقیق کرنا، یہی مشغلہ تھا۔ برسوں بھی مار رہے لیکن یہی مشغلہ تھا۔ تو بھائی ایک ذوق ہے، طالب علم اس کو ہی کہتے ہیں جسے پنے پڑھانے ہی کا شوق ہو، علم ہی کا شوق ہو، علم بڑھانے کا، علم کی تحقیق کا، علم کو کھنگالنے کا، علم کی پیاس بجھانے کا، جو بات نہیں سمجھ میں آئی سمجھنے کا، جو بات ادھوری رہ گئی پوری کرنے کا مسلسل فکر لگا رہا ہے، اسی کو طالب علم کہتے ہیں۔ اور یہ طلب علم موت تک ختم ہونے والی چیز نہیں، برابر لگی رہنے والی چیز۔ اس لیے بھائی اوقات کو ضائع مت کرو۔ طالب علم ہو اور فضولیات کا شوق ہو، یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت طالب علم اوقات خراب کر رہے ہیں۔ جو وقت ملے مطالعہ کرو، جو وقت ملے مطالعہ کرو، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے زندگیاں سدھرتی ہیں، نکھرتی ہیں۔ اس سے آدمی کے جذبات کو صحیح رخ ملتا ہے۔ اس سے نفس و شیطان کے مقاصد کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا تھا اور ایسے ان کو کامیابی ملی، تو اس کو بھی ملتا ہے۔ لیکن نہیں کرتے مطالعہ، یا تو فضول باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں ٹائم ملتا ہے تو، یا پھر گھومنے پھرنے کی بات لوگوں کو عادت ہے، اجازت ہی سے صحیح۔ اور بعض لوگ تو ویسے چوری سے بھی، اس سے تو بہت زیادہ بے برکتی ہے۔ اجازت لے کر جانے والوں کی بھی بے برکتی ہے علم میں، اس لیے کہ باہر کا ماحول اور علم کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ماحول بدلتے رہتے ہیں تو جیسے دھوپ میں گیا پھر اے سی میں بیٹھا، پھر دھوپ میں گیا پھر اے سی میں بیٹھا، پھر دھوپ میں، تو اس کی طبیعت ایک دم بدل جاتی ہے اور منتشر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ حالت ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے مگر ہوتا یہی ہے، دل مشوش ہو جاتا ہے۔ دل کی تشویش کو دور کرنے کے واسطے آدمی کو جس کام کو وہ ضروری سمجھتا ہے اس کے ماحول میں رہنا چاہیے۔ بعض طالب علموں کی اپنا استدلال یہ ہے کہ دن بھر پڑھتے ہیں اس لیے تھوڑا گھوم پھر کے آنے میں جو ہے طبیعت میں انقباض ختم ہو جائے گا، نشاط پیدا ہو جائے گا۔ یہ بھی صرف اپنا خیال ہے، یہ حقیقت نہیں۔ اس لیے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تھک گئے پڑھتے پڑھتے اور ایک ہی کام کرتے کرتے اکتاہٹ پیدا ہو گئی، چلو فطری چیز ہے،
لیکن اس کا کوئی ایسا حل نکالو جو آپ کی مشغولیت کے مناسب ہو. یہ حل جو آپ نے تجویز کیا کہ ذرا چائے وائے پی کے بازار تک جا کے آئیں گے، یہ آپ کی مشغولیت کے مناسب حل نہیں. حل نکال. اور اسی کو ہم نے کہا کہ بھائی جو اپنے کام کی چیزیں پڑھتا ہے آدمی، اس کا بوجھ پڑتا ہے دماغ کے اوپر. لیکن جو مطالعہ آدمی اپنے ذوق سے کرتا ہے، تاریخ کا کرتا ہے، سیر کا کرتا ہے، یہ جو ہے اس کی تفریح ہے. اس تفریح سے ذہن پر جو گرانی ہوئی تحقیقات کی اور غور سے دیکھنے کی اور پڑھنے کی اور کسی مسئلے کو تلاش کرنے کی اس کی تحقیقات ہوئی، اس میں جو گرانی ہوئی، یہ گرانی سیرت نبوی کے پڑھنے سے، اہل اللہ کے واقعات کے پڑھنے سے، یہ خود ایک مفرح ہے جس سے آدمی کی طبیعت میں فرح پیدا ہوتا ہے، انبساط پیدا ہوتا ہے. لیکن ذوق مردہ ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی آدمی کی. نہیں، وہی سمجھ میں آتا رہتا ہے یا تو موبائل میں تھوڑا سا تازگی پیدا کر لی جائے یا بازار میں تازگی پیدا کر لی جائے. بازار میں کیا ہے؟ اشر المواضع الی اللہ ہے. وہاں ہمیں کیا انبساط ملے گا؟ کیا وہاں طبیعت کو خوشگواری ملے گی؟ کچھ نہیں ملے گا. ایسا ہے. دارالعلوم دیوبند ہے، مدارالعلوم سہارنپور ہے، عین شہر کے اندر ہے، چاروں طرف بازار مارکیٹ ہے، چلنے والے پھرتے رہتے ہیں. لیکن وہاں بھی کوئی دیکھے تو جو طالب علم ہے واقعی وہ گھومتا پھرتا کہیں نہیں ہے. اس کو جو موقع ملا اپنا مطالعہ کرتا رہتا ہے، جو موقع ملا پڑھتا رہتا ہے، روم میں پڑھتا رہتا ہے، جہاں ہو وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اس کو کوئی ساتھی لے جانے پر آمادہ بھی نہیں کر پاتے، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. تبھی جا کر کوئی قابل عالم بنتا ہے، کوئی لائق فائق بنتا ہے. اس لیے بھائی اس سے احتراز کرو. یہ تو میں پوچھ کے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ نفس بازار وہ مضر ہے. ماحول مندر کے پاس سے گزرو، اثر ہوگا برابر. کوئی بات آپ سنو گے، کان میں پڑے گی، تھوڑی دیر تک وہ آواز کان میں آتی رہے گی اور وہ شرک کی آواز ہے. آپ کی توحید متاثر ہوگی برابر، اس برابر اس کا اثر پڑے گا. اور پھر جاؤ گے، پھر لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھو گے، بے پردہ لوگ نظر آئیں گے، غافل لوگ نظر آئیں گے، دھوکہ دینے والے. کیا ماحول ہے بازار میں؟ جو ماحول ہے وہ اثر پڑے گا. نہ پڑے ایسا ہو نہیں سکتا. ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو، برابر ہوگا اس کا اثر. اس اثر سے متاثر ہو کر پھر ہم تازہ دم ہو کے کر رہے ہیں کام اپنا. کیسے کہیں گے کہ اب کہاں تازہ دم کہاں ہوئے؟ اور تو دم گھٹا، اب اس کے بعد ہم اپنے کام پر لگے تو اس میں کیا ہم کو فائدہ ہوا؟ لیکن ایک بدذوقی کی بات ہے کہ صاحب سگریٹ پی لینے سے اطمینان ہو جاتا ہے، شراب پی لینے سے نشاط پیدا ہو جاتا ہے. یہ بدذوقی کی بات ہے. مزدور سے پوچھو اس کا شراب اس لیے پیتا ہوں، تھک جاتا ہوں بھائی دن بھر، اس لیے تھوڑی پی لیتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نشاط ہو جاتا ہے، اس وہ یہ سمجھتا ہے. اور بیک گراؤنڈ میں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اس سے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں. اس اخلاقی نقصان، خاندانی نقصان، مالی نقصان، صحت کا نقصان، دماغی نقصان، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن اس کو وہ نشاط سمجھ رہا. اسی طریقے سے موبائل میں ٹائم خراب کرنے کو نشاط سمجھ رہے یا بازار جانے کو نشاط سمجھ رہے. یہ نشاط نہیں. ہاں کوئی ایسی جگہ ہوتی، چمن ہوتا، درخت ہوتے، گرینری کو دیکھنا صحت کے لیے اچھا ہے، پانی کو دیکھنا صحت کے لیے اچھا ہے. بہرحال فضولیات سے احتراز کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کا بھرپور استعمال. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت